موجود ہیں اور بہت مفید ہیں، میں دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ایسی مجلس جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی قرآنی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، مجھے اس میں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میرا جو سب سے پہلا تعارف ہوا وہ اپنے والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کی توسط سے ہوا۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے والد گرامی سے ملنے کے لیے ہمارے گاؤں تشریف لائے تھے اور وہاں ان کو دعوت دے کر آئے تھے کہ آپ لاہور 2-3 دن کے لیے تشریف لائیں، اور میرے والد صاحب 3 دن کے لیے ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور 3 دنوں میں جو باہمی گفت و شنید ہوئی اس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے مسجد دارالسلام میں اپنے جمعہ کے خطاب میں بھی فرمایا، اور غالباً جو ایک فقرہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے والد گرامی کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دور میں ایسا شخص میں نے پہلا دیکھا ہے جس کو اتنی احادیث جو ہیں وہ زبانی یاد ہے۔ تو گویا تعلق جو ہے وہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے، باہمی محبت کی بنیاد بھی اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اسی محبت کا فیضان تھا کہ بعد میں خود ڈاکٹر صاحب سے پڑھا بھی ہوں، جس کو کہتے ہیں زانو تلمس طے کرنا۔ میں نے کوشش کی کہ بہت سارے دروس جہاں جہاں جب ممکن ہوا ڈاکٹر صاحب کے سامنے بطور شاگرد بیٹھا، اور جو ڈاکٹر صاحب کی قرآنی خدمات ہیں ان کا صرف لطف محسوس نہیں کیا بلکہ اپنے اندر تاثیر محسوس کی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ میں قرآن کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اپنے اندر قرآن حکیم کے ساتھ جو جڑاؤ ہے، قرآن حکیم کے ساتھ جو لگاؤ ہے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی جو رجوع الی القرآن کی تحریک ہے یا ڈاکٹر صاحب کے دیے ہوئے جو دروس ہیں ان کی تاثیر میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں اور قوت عمل کی تحریک بھی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے اور صدقہ جاریہ کے طور پر جو ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں وہ ان کے لیے قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے جو قرآنی خدمات ہیں ان کو آپ جتنے بھی حوالوں سے دیکھیں گے، ڈاکٹر صاحب نے اپنا اگرچہ سائنسی حوالے سے بھی جو اکتشافات ہیں ان کو بھی اپنا موضوع بنایا، جیو پولیٹیکل سچویشن، اینڈ آف ٹائمز یعنی جو قیامت کے احوال ہیں ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے خصوصی طور پر موضوع بنایا۔ تاریخ کے ساتھ خصوصی شغف تھا۔ اقبال، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا استحضار عطا فرمایا تھا اقبال کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن حکیم کے دروس کے اندر
ڈاکٹر صاحب کے یعنی دروس کے اندر ملتی ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ساری ڈاکٹر صاحب کی خدمات نہیں ہیں، بلکہ اصل خدمت جو ڈاکٹر صاحب کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے عام آدمی کو قرآن کے قریب کیا ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا وہ قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی، نبیوں میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا، الا اعطی ما آمن علیہ البشر۔ معجزے اس لیے دیے جاتے تھے کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے تھے، اس نبی کے اوپر۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے معجزہ عطا کیا گیا وحیاً، وہ یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے، اوحا اللہ تعالی علیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بذریعہ وحی القا فرمایا۔ اب ظاہر ہے جب ہدایت کی بات ہے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے تو سارے معجزے کوئی حصی تھا، کوئی نفسیاتی تھا، وہ کسی بھی طرح کا معجزہ تھا۔ اب یہ علمی معجزہ قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور معجزہ ہے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، ارجو من اللہ ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن جو میرے پیروکار ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس معجزہ کلام کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کی جو میں نے آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ ٹول ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، جو جدید ٹیکنالوجی، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کس کس طرح کے شاخسانے ہیں، کس کس طرح کا ہمارے لیے میدان بچھا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ لگتا ہے مسلمانوں کے لیے دائرہ حیات تنگ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے دعوت دین کی جو تحریک ہے اس پر کام کرنا آہستہ آہستہ تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن دو ٹول اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، اگر یہ دو ٹول مسلمانوں کے پاس رہیں تو نہ ان کا کوئی بچہ بگڑ سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی بڑا بگڑ سکتا ہے، اور نہ ہی ان کو اس طرح کے فتنے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے۔ وہ دو ٹول کیا ہیں؟ ایک ٹول اللہ کا قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو جڑے تو صحیح، کوئی اس کے ساتھ لگے تو صحیح۔ اور دوسرا جو ٹول ہے وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز جو کوئی شخص پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا وعدہ ہے کہ آپ سینسرشپ عائد نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے اوپر، لیکن اللہ کا دیا ہوا یہ نظام جو یہ دونوں ٹول جو ہیں یہ سینسرشپ عائد کر سکتے۔ آپ اگر بچوں کو نمازوں پہ لگا دیں، بچوں کو قرآن پہ لگا دیں، اور خود بھی نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنے کا بندوبست کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی کام کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا، اور اتنے سادہ انداز سے آپ پوری تفسیر کو جو بیان القرآن کے نام سے چھپی ہوئی ہے آپ سب واقف ہیں۔ میں اس کو جب پڑھتا ہوں، میں اکثر میرے زیر مطالعہ رہتی ہے، میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ بہت زیادہ جہاں علمی بحث کی ضرورت ہوتی ہے، علمی مباحثے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب بڑے آرام سے بڑے سادہ الفاظ میں گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی علمی مباحثہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا جو مخاطب ہے وہ عام انسان ہے اور اس کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صہیب حسن صاحب نے ذکر کیا ان کے وحدت الوجود کے حوالے سے نقطہ نظر کا، تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بڑے نازک موضوعات جو بالعموم ڈاکٹر صاحب نہیں چھیڑتے، لیکن یہاں انہوں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا واضح انداز میں یہ کہا، اور یہ میرے خیال میں یہ ان کی دیانتداری ہے اور علمی دیانت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ آئی ہے، اور بعد میں جو لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے وہ سوچ لیں، اور اس کا رد کرنا چاہیں تو اس کا رد کر لیں، یہ ان کی علمی دیانت ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک بات کرتے ہوئے خود یہ بتایا کہ شاید یہ غیر ضروری طور پر انہوں نے وحدت الوجود کے اوپر گفتگو کر دی۔ میں بطور طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں
کسی نے بھی قرآن سے وحدت الوجود کو ثابت نہیں کیا. خود وہ فرماتے ہیں کہ اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا کہ وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، لیکن انہوں نے بھی قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جیسے ڈاکٹر شعیب حسن صاحب نے فرمایا کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، مجھے بھی بطور طالب علم زبردست اختلاف ہے ان کی اس رائے سے. اس کے علاوہ ایک اور ڈائیکاٹمی میں نے دیکھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو عمومی نقطہ نظر ہے وہ اتنا زور دے کے کہتے ہیں، اور آج کل بھی بہت سارے کلپ سوشل میڈیا کے اوپر پھرتے ہیں کہ اگر آپ اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس نظام کو بدل نہیں رہے یا اس کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ کی نہ نماز قبول ہے، نہ آپ کا روزہ قبول ہے، سب کچھ زیرو. یہ اتنے زبردست طریقے سے وہ زور دے کے کہتے ہیں کہ اندر ہل جاتا ہے بندے کا. اور ڈاکٹر صاحب کا جو انداز ہے وہ ماشاءاللہ وہ پورا اندر تک تاثیر انسان محسوس کرتا ہے. لیکن میں نے خود زمانہ طالب علمی میں ڈاکٹر صاحب کے محاضرات سنے. ڈاکٹر صاحب نے سیاسی محاضرات کیے تھے جناح ہال میں، 1988 یا 89 کی بات ہے. تو ہم یونیورسٹی سے بس لے کے جایا کرتے تھے اور وہ محاضرات سننے کے لیے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں آخری دن عملی لاہ عمل، عملی طریقہ، عملی طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا. ہم بڑے خوش تھے. ہم ڈاکٹر صاحب کی یہ والے گفتگو سن کے کہ آپ اگر نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کچھ قبول ہے. ہم تو اندر سے ہلے ہوئے تھے. اور یقین کیجئے ہم نے سوچا ہوا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے کسی انقلاب کی اور تحریک کا اعلان کیا تو ہم ڈاکٹر صاحب کا ہراول دستہ ہوں گے. ڈنڈے پکڑنے پڑے تو ڈنڈے پکڑیں گے، اور جو بھی ہونا ہوا ہم ہراول دستہ بنیں گے. یہ سوچ کے ہم لوگ گئے. لیکن وہاں ڈاکٹر صاحب نے 4 دن کی اس گفتگو کے بعد جو آخری لائحہ عمل بتایا، اس وقت بے نظیر کی گورنمنٹ تھی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فی الحال پاکستان کے مسلمانوں کو بے نظیر کی گورنمنٹ کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ عام آدمی کے لیے جو ہمارا اندر ہلا دینے والی بات ہے کہ آپ کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ تعامل مع الحکام کے حوالے سے ایک خاتون کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، جس کے بارے میں عام علماء کا خیال یہ تھا کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ خاتون کی گورنمنٹ تو کسی صورت قبول کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خاتون کی حکومت قبول کرنے کا مشورہ دیا. اسی طرح ایک اور بات جو غیر ضروری طور پر میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے اگر دروس میں نہ ہوتی تو شاید بہتر ہوتا، اور ڈاکٹر صاحب کی تاثیر پر، ان کی گفتگو کی تاثیر پر تو شاید کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ہم جیسے طالب علموں کو اپنے ذہن کے اندر کوئی بہامات پیدا نہ ہوتا. وہ قرآن حکیم کا جو داخلی نظم ہے اس کے حوالے سے جو قرآن کو جوڑے قرآن کی صورتوں کا جو جوڑا بنانا ہے، یہ اگر نہ بھی بنایا جاتا تو میرے خیال میں عوام الناس کو پورا ابلاغ ہو رہا تھا اور قرآن کی جو تاثیر تھی وہ پہنچ رہی تھی. بہرحال یہ جتنی بھی باتیں ڈاکٹر صاحب محترم نے کی ہیں، مجھے ان کی نیک نیتی پہ ذرہ بھر کو شک نہیں. میں جتنے لوگوں کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے سب سے زیادہ نیک اگر کسی شخص کو دیکھا ہے اور سنت کا عامل دیکھا ہے تو اپنے والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کو دیکھا. اس کے بعد جو لوگ دین کے لیے پوری نیک نیتی سے کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، ان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سر فہرست ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیلا یہ قرآن کی تحریک نہیں، ان کی تنظیم اسلامی بھی اور جتنے ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، یہ سب ان کا صدقہ جاریہ ہے. میں خود ان کا صدقہ جاریہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی سیئات سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.